بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ احیاء علوم الدین کا یہ پہلا درس ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس نے علم دین حاصل کیا لیکن صوفی نہ بنا تو وہ فاسق ہوا۔ اور بغیر تصوف کی کتابیں پڑھے، بغیر تصوف کے مسائل جانے کوئی بعمل نہیں بن سکتا، صوفی نہیں بن سکتا۔ تو وہ علم جو عمل کراتا ہے اسے علم تصوف کہتے ہیں، اس لیے یہ علم بھی پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اس علم پر اب تک کی لکھی گئی کتابوں میں جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ احیاء علوم الدین ہے، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ یہ تمام سلسلوں کے مشائخ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ اور مقبول رہی ہے۔ تمام سلاسل اہل سنت پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، وہ احیاء العلوم ضرور پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں مقبول ہے یہ کتاب، بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ یہ کتاب تو بہت موٹی ہے، اب شروع سے شروع کریں گے تو بہت دن لگیں گے، سالوں لگیں گے، تو اس لیے اس کے سلیکٹڈ ابواب میں پڑھاتا ہوں۔ شروعات جو سب سے اہم باب ہے وہاں سے کرتا ہوں، تاکہ وقت ملے تو ہم پڑھتے رہیں گے، مگر زیادہ اہم چیزیں ہم پہلے پڑھ لیں۔ اس لیے تو احیاء علوم الدین کی تیسری جلد سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ پیٹ کی شہوت کے بارے میں پڑھتے ہیں یہاں سے، کیونکہ جب تک ہمارا پیٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا تب تک کہ کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہو سکتا۔ جب ہم بھوک سے کم کھائیں گے تو ہمارا نفس کمزور ہوگا، نفس کمزور ہوگا تو دوسری شہوتیں، دوسری خواہشات بھی کمزور ہوگی، اور پھر ہم ان کو آرام سے دبا پائیں گے۔ آدمی اپنی خواہشات کو نہیں دبا پاتا، اسی لیے گناہ کرتا ہے، اس کا دماغ اس کو کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کے وقت آدمی بستر پر ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کو دماغ کہہ رہا ہے کہ جا کے نماز پڑھ، اس میں تیری بھلائی ہے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا سو جائے، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ خواہش جو ہوتی ہے وہ اتنی شدید اور طاقتور ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی راستے میں چل رہا ہے، سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں، دماغ کہتا ہے کہ نظریں نیچی کر، اس میں تیرا فائدہ ہے، تیری آخرت بچ جائے گی، لیکن نفس کہتا ہے دیکھ لے، مزہ لے لے۔ نفس کی سنتا ہے، دیکھ لیتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو خواہشات کی پیروی کرنے ہی سے ہر گناہ ہوتا ہے۔ تقوی الہی مدار کل سعادت واتباع اہواء رأس شر حبائل۔ المختصر، تو خواہش نفس کو کمزور کرنا ہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں لانا ہے، اس کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اور جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے متقی نہیں بنیں گے، جب تک متقی نہیں بنیں گے نہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہوگا، نہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے، نہ دنیا میں آنے کا مقصد وصول ہوگا، نہ علم دین پر عمل ہونا پایا جائے گا۔ تو متقی بننے کے لیے خواہش نفس کو کمزور کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں، اور خواہش نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے اہم چیز ہے بھوک کا احساس کرنا، اور نفس کو بھوکا رکھ کے کمزور کرنا۔ تو اس تعلق سے صوفیہ کرام نے جو تعلیمات دی ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، بلا شبہ ان کو فالو کر کے آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ عربی کتاب ہے احیاء علوم الدین، لیکن اس کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں۔ سب سے بہترین ترجمہ جو میری نظروں سے گزرا ہے وہ دعوت اسلامی والوں کا ترجمہ ہے، تو اسی ترجمے سے میں پڑھاتا ہوں۔ باب نمبر 1 ہے پیٹ کی شہوت کا بیان۔ اس میں 5 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل بھوک کی فضیلت اور پیٹ بھرنے کی مذمت۔ پیٹ بھرنا ایک ہوتا ہے کہ بھر پیٹ کھانا، یعنی جہاں تک آدمی کھا سکتا ہے وہاں تک کھائے، اس کو پیٹ بھر کے کھانا بولتے ہیں۔ حلال چیزوں سے پیٹ بھر کے کھانا یہ بھی مذموم ہے، حلال چیزوں سے پیٹ بھرنا یہ بھی مذموم ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 1، بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ اس کا اجر اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کے اجر جیسا ہے، اور کوئی عمل اللہ عز و جل کو بھوک اور پیاس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک جہاد سے واپسی پر کہ رجعنا من الجہاد الاکبر الی جہاد، رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد اکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے، اور بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد کرنا۔
نمبر 2، جو شخص اپنا پیٹ بھرتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی اس پر جو ہے معرفت کے راز نہیں کھل سکتے۔ نمبر 3، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں کون افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کا کھانا اور ہنسنا کم ہو، جس کا کھانا بھی کم ہو ہنسنا بھی کم ہو۔ ظاہر ہے کہ جو ضرورت بھر کھائے گا، بھوک کا احساس کرتا رہے گا، خواہ بلا وجہ اس کو ہنسی بھی نہیں آئے گی، جہاں ہنسنا ہے وہیں ہنسے گا۔ اور اتنے لباس پر راضی ہو جس سے اپنا سطر ڈھانپ سکے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کپڑوں کے شوقین، اس میں ٹائم پاس کرتے ہیں، پیسہ بھی پاس کرتے ہیں، اور حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے شوق جن سے آخرت کا فائدہ نہ ہو وہ بھی اچھے نہیں ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں۔ فرمایا سید الاعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف، یعنی اعمال کی سردار بھوک ہے اور نفس کی ذلت اون کے لباس میں ہے۔ اون کا لباس یہاں پر ایک مثال کے طور پہ ہے، یعنی سادہ لباس مراد ہے۔ نمبر 5 ہے لباس پہنو اور پیٹ بھر کر کھانا، لباس پہنو اور پیٹ بھر کر کھاؤ نہ پیو، نہ پیٹ بھر کر کھاؤ نہ پیو، بے شک یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ سادہ لباس پہنو اور بھوک سے کم کھاؤ اور پانی بھی جو ہے اسی حساب سے کم پیو، تو یہ نبوت کا حصہ ہے۔ اب آپ کہو گے کہ ڈاکٹر لوگ تو بولتے ہیں زیادہ پانی پیو زیادہ پانی پیو، اور یہاں لکھا ہوا ہے کم پانی پیو، تو کیسے کیسے؟ دیکھیے اگر آپ کم کھاؤ گے تو کم پانی میں بھی آپ کا کام چلے گا، اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہو تو پھر آپ کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے اس کھانے کو فلٹر کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ جب دیکھو کھانا جسم میں جائے گا تو پورا کھانا جسم کو لگتا تھوڑی ہے، اس میں ویسٹیج بھی ہوتا ہے، ڈرینیج بھی، گندگی بھی ہوتی ہے کھانے میں۔ جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی کوانٹٹی میں گندگی بنے گی، جتنا کم کھاؤ گے اتنی کم کوانٹٹی میں گندگی بنے گی۔ پھر یہ جو فاضل مادہ ہے، جو گندگی ہے، چاہے وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو یا پاخانے کے ذریعے، تو ان کو پیشاب اور پاخانے کے ذریعے خارج کرنے کے لیے بدن کو ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ وہ پروسیس ہوتا ہے تاکہ کھانے کی گندگی الگ ہو اور وہ باہر نکلے، جسم میں رکے گی تو بیماریاں ہوں گی، وہ گندگیاں جسم میں رکے گی تو بیماریاں ہوں گی، تو ان گندگیوں کو باہر نکالنا ضروری ہے۔ تو جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی زیادہ گندگیاں جسم کو باہر نکالنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو دھونے کا کام ہوتا ہے، گندگی نکالنے کا کام ہوتا ہے، اس میں پانی کا بہت بڑا رول ہے، پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی زیادہ گندگی کو نکالنا پڑے گا اور اتنا زیادہ پانی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جو کھایا اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو گندگی ہے اس کو خارج کرنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنا کم کھاؤ گے اتنی کم گندگی رہے گی، اتنا کم پانی کی ضرورت پڑے گی، کم پانی میں بھی کام چلے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سب کو زیادہ پانی ہی پینا چاہیے، نہیں، بلکہ آیوروید میں ہے کہ زیادہ پانی پینے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، دماغ سست ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، آیوروید والے اس طرح بولتے ہیں۔ ماڈرن میڈیسن سسٹم والے جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی ہر بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں انسان بندر تھا، وہ لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں معاذ اللہ مشت زنی کرنی چاہیے، وہ لوگ تو اب یہ بھی بولنے لگے ہیں کہ اگر تمہارا دل کرے مرد کو مرد پسند آئے تو اس کے ساتھ رہو، عورت کو عورت پسند آئے تو اس کے ساتھ رہے۔ تو یہ سب جو ہے انتہائی بیوقوفیانہ اور جانور والی باتیں ہیں۔ تو ماڈرن میڈیسن سسٹم میں یہ ساری باتیں بھی اب رائج ہوتی جا رہی ہے، تو ان کی ہر بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ جتنا کھاؤ گے اتنی ہی پانی کی ضرورت ہوگی، کم کھاؤ گے تو کم پانی میں کام چلے گا، اور جب ضرورت بھر ہی پانی پیو گے تو تم کو ضرورت سے زیادہ نیند نہیں آئے گی، کیونکہ زیادہ پانی پینا جو ہے یہ دماغ کو متاثر کرتا ہے اور پھر نیند لاتا ہے۔ دیکھو اگلی حدیث ہے الفکر نصف العبادتی و قلت الطعام ہی العبادت، یعنی غور و فکر کرنا، یعنی اپنی دینداری کے معاملات میں، آخرت کے احوال میں، موت کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ نصف عبادت ہے، اور کم کھانا مکمل عبادت ہے۔ نمبر 7، بروز قیامت اللہ عز و جل کے نزدیک مقام و مرتبے کے اعتبار سے تم میں افضل وہ شخص ہوگا جو زیادہ بھوکا رہنے والا اور زیادہ غور و فکر کرنے والا ہوگا، یعنی آخرت کے معاملات میں، دینداری میں، اور زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہوگا جو زیادہ کھانے، زیادہ پینے اور زیادہ سونے والا ہوگا۔ جب زیادہ کھائے گا تو زیادہ پیے گا، زیادہ پیے گا تو زیادہ سوئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اختیاری تھی، یعنی آپ جو ہے ایسا نہیں تھا کہ آپ چاہ کر بھی کھا نہیں پا رہے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نے یہ چاہا کہ آپ بھوکا رہیں۔
ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرمایا کرتے تھے، چاہتے تو پیٹ بھر کے کھاتے لیکن نہیں کھاتے تھے۔ دیکھیے انبیاء سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند ہے، ان سے بڑا عقل مند کوئی پیدا نہیں ہوا، اور وہ قدرت ہونے کے باوجود بھی بھوک سے کم کھا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ عقل مندی پیٹ بھرنے میں نہیں ہے، عقل مندی بھوک سے کم کھانے میں ہے۔ نمبر 8 ہے، بے شک اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے دنیا میں کم کھانے اور کم پینے والے شخص پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے اسے آزمایا تو اس نے صبر کیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے جو لقمہ بھی چھوڑا میں اس کے بدلے اسے جنت میں درجات عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کچھ لقمے نہیں کھائیں گے تو اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ عبادت ہے بہترین۔ نمبر 9، زیادہ کھانے اور پینے کے ذریعے اپنے دل کو مردہ نہ کرو، کیونکہ دل کھیتی کی طرح ہے کہ جب اسے زیادہ پانی ملے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ دل زندہ کب رہے گا؟ شوق عبادت کا شوق بیدار کب رہے گا؟ پڑھنے لکھنے کا شوق بیدار کب رہے گا؟ دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں۔ جب بھوک سے کم کھائیں گے، کیونکہ زیادہ کھائیں گے بجھ جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 10، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرتا، سب سے برا برتن پیٹ ہے۔ آدمی کو اپنی پیٹھ سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اگر اس سے زیادہ کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا تہائی کھانے کے لیے، تہائی پینے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے رکھو۔ یعنی اگر وہ پوری طاقت لگا کے پیٹ بھر کے کھائے گا تو زیادہ سے زیادہ کتنا کھائے گا؟ مثال کے طور پہ 3 پلیٹ کھائے گا، تو کیا کرے؟ اب پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک ہی پلیٹ کھائے، باقی ایک پلیٹ کے حساب سے پانی پیے اور پھر کچھ خالی رکھے، اس طریقے سے کرے۔ مطلب پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، یعنی خالی چھوڑے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ روز قیامت رب تعالیٰ کے زیادہ قریب۔ نمبر 11، بے شک بروز قیامت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں طویل عرصے یعنی زیادہ لمبا عرصہ بھوکے پیاسے اور غمگین رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ اور متقی ہیں کہ اگر موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں اور غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے نیک ہونے کے لیے مشہور ہونا، نیک ہونے کے لیے مشہور ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگ اور علماء مشہور ہیں بہت زیادہ، تو ایسا نہیں ہے کہ وہی نیک ہیں، اور جو غیر مشہور ہیں یا غیر معروف لوگ ہیں ان میں کوئی نیک پرہیزگار ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ایسے بھی متقی بندے ہیں کہ موجود ہو تو پہچانے نہ جائیں، یعنی لوگ انہیں نہ سمجھ پائیں کہ یہ اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ غائب ہو تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، یعنی اگر وہ غائب ہو جائے تو کسی کو پرواہ نہ ہو۔ زمین کے ٹکڑے انہیں پہچانتے ہیں اور آسمان کے فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ دنیا سے خوش ہوتے ہیں، لوگ دنیا سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری سے خوش ہوتے ہیں۔ لوگ نرم و ملائم بستر بچھاتے ہیں جبکہ یہ لوگ پیشانیاں اور گھٹنے بچھاتے ہیں، یعنی راتیں سجدوں میں گزارتے ہیں۔ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں اور ان کے اخلاق سے روگردانی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو زمین روتی ہے، اور جس شہر میں ان میں سے کوئی نہ ہو اس شہر پر جبار عز و جل غضب فرماتا ہے۔ یہ لوگ دنیا پر اس طرح نہیں ٹوٹ پڑتے جس طرح سڑے ہوئے مردار پر کتے ٹوٹ پڑتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو کم کھاتے اور پرانا لباس پہنتے ہیں۔ سڑے ہوئے مردار کو جو ہے کتوں کے سامنے ڈال دو تو کتے بے سوچے سمجھے لالچ میں آ کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو دنیا بھی سڑا ہوا مردار کی طرح ہے، دنیا کی چکا چوند، دنیا کا عیش۔ تو اگر اندھا دھن اگر دنیا پر جو ٹوٹ پڑتا ہے تو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کی بھی یہی عادت ہے۔ لیکن جو عقل مند انسان ہے وہ جس طرح سے سڑے ہوئے مردار کی طرف رغبت نہیں کرتا، اسی طرح یہ اللہ والے جو ہے دنیا کی طرف رغبت نہیں کرتے، دنیا سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا کہ ان کے لیے کام چلانے کے لیے ضروری ہے، ان کے دین میں معاون اور مددگار ہوگا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے غبار آلود ہوتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر بیمار گمان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیمار نہیں ہوتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں دماغی عارضہ لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی عقلیں چلی گئی ہیں، حالانکہ ان کی عقلیں گئی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اللہ عز و جل کے معاملے میں غور و فکر کیا تو اس کے سبب ان کے اندر سے دنیا کی محبت چلی گئی۔ لوگ بولتے رہے کیسا بیوقوف ہے، کبھی کبھار بولتے ہیں نا، آدمی شریعت پر عمل کرتے ہوئے بہت بڑا فائدہ کبھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی معاملہ ہوتا ہے۔
تو جو دنیا دار ہے وہ بولتے کتنا بڑا بیوقوف ہے، ہاتھ آئی ہوئی دولت کو چھوڑ رہا ہے، اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے، بولتے ہیں کم عقل ہے، بیوقوف ہے، تانا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہوں کچھ دنیا دار پیسے والوں کو کہ وہ علماء پہ تان کرتے ہیں باقاعدہ، ان کو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی خبر ہے، حضور زمین پر کیا ہو رہا ہے، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ یہی لوگ عقل مند ہے کہ وہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی فکر رکھتے ہیں، کیونکہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے درمیان جو دنیا ہے وہ تو عارضی اور فانی ہے۔ اگر نقصان ہوتا بھی ہے تو عارضی نقصان ہے، فائدہ ہوتا بھی ہے تو عارضی فائدہ ہے، لیکن اگر دین کا نقصان ہو تو یہ ہمیشہ رہنے والا نقصان ہے، اگر دین کا فائدہ ہو تو یہ آخرت میں باقی رہنے والا فائدہ ہے۔ تو عقل مند وہ نہیں جو چند روزہ دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ دنیا والوں کے نزدیک یہ لوگ بے عقل شخص کی طرح چلتے ہیں، حالانکہ ان کی عقلیں اس وقت بھی سلامت ہوں گی جب لوگوں کی عقلیں چلی جائیں گی، ان کے لیے آخرت میں بلند مرتبہ ہوگا۔ اے اسامہ، جب تم انہیں کسی شہر میں دیکھو تو جان لینا کہ یہ اس شہر والوں کے لیے امان ہے، یعنی کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھی عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، ورنہ آج جو گناہ ہو رہے ہیں ہمارے شہروں میں اس پر تو عذاب آ ہی جانا چاہیے، لیکن ان اللہ والوں کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں۔ جس قوم میں یہ ہوں اللہ عز و جل ان پر عذاب نہیں فرماتا، زمین ان سے خوش اور رب عز و جل ان سے راضی ہے، تم انہیں اپنا بھائی بنا لینا، قریب ہے کہ تم ان کے وسیلے سے نجات پا جاؤ۔ اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ موت کے وقت تمہارا پیٹ بھوکا اور جگر پیاسا ہو تو ایسا ہی کرنا، کیونکہ اس کے سبب تم بلند مقام و مرتبہ پالو گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا، فرشتے تمہاری روح کے آنے سے خوش ہوں گے اور اللہ عز و جل تم پر رحمت فرمائے گا۔ 12 ہے اونی لباس پہنو، پاجامہ تخنوں سے اوپر رکھو اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، آسمانوں کی سلطنت میں پرواز کرنے لگو گے۔ سادہ لباس پہنو، پاجامہ تخنوں سے اوپر رکھو اور بھوکے پیٹ بھر کر مت کھاؤ، ادھورا پیٹ کھاؤ، تو فائدہ کیا ملے گا؟ آسمان کی سلطنتوں تک میں پرواز کرنے لگو گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے حجابات ہٹائے گا اور آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھو گے۔ لوح محفوظ تک انسان کی نظر پہنچ جاتی ہے اگر وہ اپنے نفس کو مارتا ہے اور ولایت کے درجے میں داخل ہوتا ہے۔ آج پہلا دن ہے، اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے آگے سے پڑھایا جائے گا، آگے بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، اور یقیناً یہ آپ لوگ اس کو سنیں گے دھیان سے تو آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر جب آپ عمل کرنے لگو گے، بھوکا رہنے لگو گے، بھوک کا احساس کرنے لگو گے، تو نہ صرف یہ کہ آپ کی روحانیت قوی ہوگی، آپ گناہوں سے بچنے لگیں گے، بلکہ آپ کی صحت اور تندرستی بھی اچھی ہوگی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔